زیادہ کا فرق ہے اس والیوم پہ. جی بالکل, پرانے معاہدے کے مقابلے میں 10 سالوں میں $3 بلین سے زیادہ فرق پڑتا ہے قیمت پہ. ایک اور چیز میں اہم اس میں بتاتا جاؤں, معاہدے میں ہم نے کافی ساری ترمیم کی ہے. یہ 3 موٹی میں نے آپ کو باتیں بتا دیں, ایک چوتھی بتاتا چلوں, اس کے بعد 2-3 اور باتیں کہوں گا, پھر سوال جواب کر لیں گے. جو ہمارا پرانا معاہدہ ہے اس کے تحت $170 ملین کی لیٹر آف کریڈٹ حکومت پاکستان نے قطر کو دی ہوئی ہے. اس نئے معاہدے کے تحت صرف $84 ملین کا لیٹر آف کریڈٹ دیا جائے گا. سو جو ایل سی آپ سمجھ لیں وہ بھی تقریباً آدھی کر دی گئی ہے. اور آخری بات میں بتاتا چلوں کہ اس معاہدے میں ہم 2 شپس پر منتھ ایوریج سے شروع کریں گے اور 3 سال کے عرصے میں یہ 2 سے بڑھ کے 4 شپس تک چلا جائے گا. اب ایک جو بیسک سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں یہ معاہدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی, اس میں آپ کو 2 جواب دیتا چلوں, دونوں کا ریلیونس ہے. آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارے جو پرانے کانٹریکٹس ہیں ان میں ایک کانٹریکٹ گنور کا دسمبر میں ایکسپائر ہو گیا ہے اور جو 13.37% پہ تھا, اور دوسرا گنور کا کانٹریکٹ اگلے سال آج سے تقریباً 14 مہینے بعد ایکسپائر ہو جائے گا. سو جب یہ نیا کانٹریکٹ فلی کک ان کر جائے گا تو ہم وہ 2 مہنگے معاہدے ریپلیس کر رہے ہوں گے, اور پھر 3 سال کے عرصے میں 2 ایڈیشنل ویسلز ماہانہ ہم ایڈیشنل ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اسی ریٹ پہ ایڈ کر رہے ہوں گے. جی ایک ویسل اس میں ہر مہینے کی آتی تھی 13.37% کے ریٹ سے. سو جو ایک جو ایکسپائر ہو گیا ہے, ایک جو اگلے سال کے شروع میں ایکسپائر ہونا ہے, ہم نے وہ 2 کارگوز ریپلیس کیے ہیں اس کانٹریکٹ میں سٹارٹنگ پہ, اور پھر 3 سال کے عرصے میں وہ بڑھ کے 2 سے 4 ویسلز پر منتھ ایوریج پہ چلا جائے گا. ایک آخری بات میں اور کرتا چلوں, ہم نے اس معاہدے میں یہ بھی گنجائش رکھی ہے کہ اگر ہم اسی سال کے آخر میں سردیوں میں کچھ فالتو ایل این جی لینا چاہیں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں, ورنہ یہ معاہدہ اگلی جنوری سے شروع ہونا ہے, لیکن ہم چاہیں تو یہ 2-3 مہینے پہلے بھی اسے شروع کروا سکتے ہیں. اور اس تناظر میں ہم مہنگی ایل این جی جو لا رہے تھے ان کانٹریکٹس کو 31% سستے کانٹریکٹ سے ریپلیس کر رہے ہیں, اور جو سپاٹ پہ خرید رہے تھے جب سے ایل این جی آنا شروع ہوئی ہے تب سے لے کے دسمبر 2020 تک ہماری اوسط سپاٹ کی قیمت 11.90% تھی. یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کوٹ کر چکا ہوں. 13.37% کا کانٹریکٹ تھا, سپاٹ بائنگ 11.90% پہ تھی. اب ہم کانٹریکٹ کے تحت 10.2% پہ ایل این جی لا رہے ہوں گے, تو سپاٹ سے بھی ہم تقریباً 15-16% سستی لا رہے ہوں گے انڈر این اگریمنٹ. سو اس سے اسٹیبلٹی بھی آئے گی, اس سے سیکیورٹی بھی آئے گی, اس سے پرائس کی بھی بہت ہمیں فیوریبل ٹرمز ملی ہیں. اور آخر میں یہ کہتا چلوں سوال لینے سے پہلے کہ ایل این جی ٹریڈ میں یہ قیمت لوسٹ پبلکلی ڈسکلوزڈ کانٹریکٹ ہے آج دنیا میں 10.2%. سو آئی اسٹاپ دیر. آپ صاحبان کے جو بھی سوال جواب ہوں ہیپی ٹو آنسر. جی خلیف. آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اسی لیے میں نے اس کا اپنی طرف سے پہلے جواب دینے کی کوشش کی کہ 2 کارگوز جو ہم ریپلیس کر رہے ہیں یہ وہی ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں. سو 2024 میں جا کے اس کا والیوم ڈبل ہوگا. اس سے پہلے جو ہم اس وقت لا رہے ہیں اسی کانٹریکٹس کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں وچ چیپر.
تو جو ڈیمانڈ اس وقت سرو ہو رہی ہے وہی آگے چلتی جائے گی اور آہستہ آہستہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے نیچرلی. اب لائیں گے کس ٹرمینل پہ؟ ٹرمینل پہ لانے کا سلسلہ یہ ہے کہ اس وقت جو پرانا کانٹریکٹ ہے اس میں 5 کارگوز ٹرمینل 1 پہ آتے ہیں اور ٹرمینل 2 پہ 2 کارگوز ہیں انڈر کانٹریکٹ اور باقی ساری اسپاٹ بائنگ ہے. تو فزیکلی تو یہ ٹرمینل 2 پہ ہی آئے گا، لیکن قطر کے ساتھ جو اگریمنٹ کیا گیا اس میں ہم نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ یہ پی ایس او بھی کر سکتا ہے. اگریمنٹ پی ایس او کے ساتھ سائن ہوا ہے، لیکن اس میں یہ شامل کی گئی ہے پروویژن کہ اس کو ہم پی ایل ایل کے نام پہ اسائن کر سکتے ہیں. سو ہم دونوں میں سے کسی ٹرمینل پہ لا سکتے ہیں یہ کارگوز. سافر مان صاحب جیو سے. جی سر. سر کیونکہ یہ دونوں ایگریمنٹ سب چلنے ہیں پی ایم ایل این ورسس موجودہ گورنمنٹ، یہ بتائیں کہ اگر ہم پر ایم ایم بی ٹی یو اس کی کتنی کاسٹ پڑے گی اور اس کی کتنی پڑے گی آج 3 مہینے کا جو بھی آپ سیف میں نے آپ کو بتا دیا نا 31% کم قیمت ہے. ایک ہی سورس سے آ رہی ہے، ایک ہی ایل این جی ہے، ایک ہی ویسل ہے، ایک ہی اوریجنیشن ہے، ایک ہی ڈیسٹینیشن ہے. 31% کا ڈفرنس ہوگا. آج ایک ویسل، آج اگر میں برینٹ کو $65 پہ اسیوم کر لوں تو آج ایک ویسل پرانے کانٹریکٹ کی تقریباً $27-28 ملین کی ہمیں ملے گی ایکس شپ، اور اس نئے کانٹریکٹ کے تحت وہی ویسل $21 ملین کی پڑے گی. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ سالانہ اگر یہ نئے کانٹریکٹ کا والیوم، اگر میں 4 ویسلز کا والیوم دیکھوں تو سالانہ یہ $316-317 ملین کا فرق ہے پرانی قیمت کے مقابلے میں. تو 10 سالوں میں سارا ایڈ کروں تو تقریباً $3 بلین کا فرق پڑتا ہے. طاہر شیرانی صاحب ڈان نیوز سے. اچھا سر یہ بتائیے جو نیگوشیشن شروع ہوئی تو اس کے تحت پہلے پرائس کتنی تھی اور پھر کس طرح یہ نیچے پرائس آئی؟ تو کیا اس میں کوئی حکومت کا اپنا رول ہے کہ وہ پرائس نیچے لے کر آئی ہے، اس کا کریڈٹ حکومت کو جاتا ہے، یا میر شیخ الرحمان کا جو چینل ہے جیو اس پر مسلسل ایل این جی کو لے کر پروگرام ہوتے رہے ہیں تو اس کا بھی انہوں نے قطر والوں نے وہ سن کر اس وہیں سے قائم ہوئے ہیں اور سستے ایل این جی دینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ جیو کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں. یہ پروسیس 2.25 سال پہلے شروع ہوا تھا. پہلی وزٹ پرائم منسٹر کی قطر کی میں ان کے ساتھ تھا، اس کے بعد 2 وزٹس پرائم منسٹر نے کی، اس کے بعد کاؤنٹ لیس وزٹس کی گئی. جیو تو ابھی اس موضوع پہ شروع ہوا اور میں تو فرینکلی اس بات پہ فردر کوئی کرنے کا مجھے وقت کا ضیاع محسوس ہوتا ہے کہ جو سیکٹر کو سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ ساری نانسنس ہے جو خام خواہ کی فالتو بحث کی گئی، اور اس کو ہم نے پروو کر دیا. فروری میں پروو کر دیا، جنوری میں پروو کر دیا کہ شارٹر پیریڈز میں بہتر پرائس ہم نے لے لی. تو اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے. لیکن جو آپ کا پہلا سوال ہے بالکل یہ درست ہے کہ اس میں ہائیسٹ لیول آف دا گورنمنٹ دا پرائم منسٹر ہمسیلف 3 دفعہ ان کی امیر آف قطر کے ساتھ اس موضوع پہ بات ہوئی. میں ان کے ساتھ ہوتا تھا ہر دفعہ اور یہ پروسیس کافی لمبا چلا. اسی لیے جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ 10.2% از دا لوسٹ پبلکلی نون لانگ ٹرم کانٹریکٹ ان دا ورلڈ ٹوڈے. یہ ویسے ہی نہیں ہوا، اس میں بہت محنت لگی ہے، بہت ایفرٹ ہوا ہے، کنسرٹڈ ایفرٹ ہوا ہے دونوں طرف سے. اور الٹیمیٹلی ان کو بھی بیکاز جو تعلقات قطر اور پاکستان کے ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو بھی مد نظر رکھا ہے. اس میں میڈیا کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس حوالے سے آپ نے کیلکولیشن کی ہے کہ جو پہلے ریٹ تھے اور جو موجودہ ریٹ ہے عام پبلک کے لیے اس میں کیا اور کیا اس میں بینیفٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایل این جی عام ریزیڈینشل کنزیومر کو نہیں جا رہی. عام ریزیڈینشل کنزیومر کو ڈومیسٹک گیس جاتی ہے جس کی قیمت $700 اوگرا نے متعین کی ہوئی ہے، اور ریزیڈینشل کنزیومر لوسٹ سلیب $110 ہے اور ہائیسٹ سلیب بڑھتی ہے، لیکن ایوریج ساری ریزیڈینشل کی تقریباً $350 بنتی ہے. سو ریزیڈینشل کنزیومر کو تو ڈومیسٹک گیس کی پرائس سے بھی آدھا چارج کیا جا رہا ہے. ایل این جی جاتی ہے پرائمرلی انڈسٹریل کنزیومر کو، پاور سیکٹر کو، سی این جی کو. ان سیکٹرز کی یہ جو ہم 31% کم پرائس پہ ایل این جی لائیں گے تو اس سے اوسط نیچرل نیچے آئے گی.
اس سے کتنا فرق پڑے گا یہ مجھے کیلکولیشن کرنی پڑے گی، لیکن 10-15% کا فرق تو فوراً پڑ جائے گا. اویس کے ایمی 24 چینل. جی اویس. سر بڑا ایک انیشیٹو ہے، بڑا سٹیپ ہے، یقینی طور پر کل کیبنٹ کے اجلاس میں اس کی منظوری دی گئی. تمام پروسیس میں ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آرمی چیف کا بھی بڑا اس میں انیشیٹو ہے نیگوسیشن میں، اور تمام کا جو مراحل میں جو پہلے جو اس کا بڑا ایک کریڈٹ معاملہ تھا تو ان کا بھی ایک رول ہے، وہ کریڈٹ لینا چاہیں گے. اور ساتھ ہی مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اب ایل این جی ٹرمینل کی جو کیپیسٹی ہے اس کے حوالے سے اب آپ کیا تیاری کر رہے ہیں، اس کو کتنا انہینس کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ابھی تک کیا کیا گیا اور آگے کیا پلانز ہیں؟ دیکھیں آرمی چیف یا عسکری قیادت بھی پاکستان کی عسکری قیادت ہے، وہ کسی اور ملک کی نہیں ہے، مریخ سے نہیں آئی. ہم سب کا ایک ہی انٹرسٹ ہے، چاہے وہ عسکری قیادت ہو یا سیاسی قیادت ہو، کہ ہم وہ کام کریں جو ملک کے لیے بہتر ہو، اور ایسا کام کریں جو صرف اگلے 2-3 سال جو اس حکومت کی ٹرم کے ہیں اس کے لیے نہیں، لانگ ٹرم فیوچر کے لیے بہتر ہو. عسکری قیادت کی قطر کی حکومت سے اور بھی رابطے ہیں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ طالبان کی جو سیٹلمنٹ ہے اس میں پاکستان، قطر، امریکہ، افغانستان چاروں شامل تھے، اس میں عسکری قیادت کا رول ہے. سو آپ کو عام کھانے سے غرض ہونی چاہیے، پیڑ گننے سے نہیں. یہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ تھا، تمام تر طاقتیں بروئے کار لائی گئیں، تعلقات کو استعمال کیا گیا کہ بہتر سے بہتر ڈیل مل سکے. جہاں تک تعلق ہے کہ ٹرمینلز کو کیا یوز کریں گے، ہم نے پچھلے جولائی میں جب کووڈ کے ریسٹرکشنز ریموو کی گئیں زیادہ تر انڈسٹری اور بزنسز پہ، تو جولائی سے لے کے اب تک ہماری کم از کم 10 کارگوز ہر مہینے اور میکسیمم 12.5 تک ہم لے کے آئے ہیں. ہمیں آگے بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ 10 سے کم تو نہیں ہونے والا، 11-12 لوئسٹ پیریڈ میں بھی 10 ہوگا. فروری اور نومبر سب سے لو پیریڈ ہوتے ہیں سال میں. ہم اس وقت فروری میں چل رہے ہیں، اس وقت ہماری ری گیسیفیکیشن 1000 کے قریب چل رہی ہے، 10 کارگوز سب سمجھ لیں. سو ہمیں اس میں کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ٹرمینل میں اب کوئی بہت زیادہ ان یوٹیلائز کیپیسٹی رہ گئی ہے، اور جو تھوڑی بہت ہے وہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے آکشن کی ہے اشتہار کے تھرو، اس پہ 4 درخواستیں بھی آئی ہیں اور وہ ہم اوارڈ بھی کرنے جا رہے ہیں. سو لوگ پرائیویٹلی مالیکیولز لانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اپریل مئی میں شروع ہو جائے گا یہ کام. جی بس آخری سوال. جی سر یہ آپ نے گیسیفیکیشن میں ریٹ یہ کم ہو گئی یقیناً فار انڈسٹریل سیکٹر ایکٹ میں جب آپ ریٹ بڑھاتے تھے تو بہت احتجاج کرتی تھی کئی حوالوں سے، تو اب سے یہ ریٹ کم ہوا تو اس آپ کے کوئی اپریسیشن انہوں نے کی یا کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا پچھلے 8 سے 12 مہینے کا جو پیریڈ ہے نا، جتنی کم پرابلم ایپٹما کو اس پیریڈ میں آئی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا. اور انہوں نے اشتہار نکالے ہیں، پبلکلی سٹیٹمنٹس دی ہیں. ساری سردیوں میں صرف اور صرف 12 گھنٹے کے لیے پنجاب میں ہم نے ایکسپورٹرز کی گیس ہمیں بند کرنی پڑی. کراچی میں ہم نے وہ بھی نہیں کی، صرف 12 گھنٹے ساری سردیاں، 4تھا مہینہ چل رہا ہے، اور وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو بھی ہم کریں اس سے انڈسٹری بھی چلے اور یہ کمی جو ہے اس کو ہم دور کر سکیں، لیکن کم قیمتوں پہ. بہت مہنگی گیس لا کے کہنا کہ جو لینا چاہتا ہے لے لے، اس سے مقصد حل نہیں ہوتا. سو اسی لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس پروسیس میں ہمیں 1.5-2 سال لگے ہیں کہ اس قیمت پہ ہم اس کو لے آئیں کہ جو ہے نا یہ افورڈیبل ہو جائے. وضاحت کر دیجیے گا، آپ نے بھی کہا تھا کہ شاید دنیا کا یہ سستا ترین LNG کا معاہدہ ہے. میں نے کہا ہے لانگ ٹرم کانٹریکٹ جو ہے 10.2% پبلکلی نون. اگر کسی نے پرائیویٹلی آپس میں کوئی ایسی چیز کی ہو جو پبلکلی سامنے نہیں آئی تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن پبلکلی نون جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں ملکوں میں اس میں یہ سب سے کم ترین قیمت ہے. یہ کوشچن تو میں نہیں کر رہا کیونکہ پی آئی ڈی نہیں چاہتی کہ میں آپ سے یہاں کوشچن کروں. اگر نیکسٹ ٹائم اگر آپ منسٹری میں آپ بیٹ رپورٹر کو بلا کے پریس کانفرنس کریں تو میری یہ تجویز ہے کہ جو لوگ ایل این جی کو اور پاور سیکٹر کو اور پیٹرولیم سیکٹر کو سمجھتے ہیں یا اس میں 20 سال سے کام کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا کوشچن کرنے میں آسانی ہو. یہاں پر چونکہ یہ ایک پی آئی ڈی میں جو مطلب ان کا ایک وتیرہ وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، میں نے کوشچن کے لیے ہاتھ بھی نہیں کھڑا کیا، مجھے کرنے کا شوق بھی نہیں ہے. میں سمپلی یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کائنڈلی جو ہمیں کچھ ڈیٹیل اس معاہدے کے حوالے سے اور پچھلی گورنمنٹ کے حوالے سے اگر کوئی بریف
करना पसंद फरमाए तो मिनिस्ट्री में जी, हम जरूर और करेंगे। एक कम्प्लीमेंट ये है कि अगर ये इस गवर्नमेंट की फेवर में इतना ही ज्यादा मुआहदा जाता है तो आखिर इसको इतना खुफिया क्यों रखा गया कि इसको साइन करते वक्त ना सरकारी कवरेज कराई गई ना प्राइवेट मीडिया को बुलाया गया, अगर इसके पसे पर्दा मुहर्रकात क्या हुआ? नहीं, ये आपकी बिल्कुल नाजायज आखिरी कमेंट है, लेकिन पहली बात आपकी दुरुस्त है। हम जरूर पीआईडी में अपना मिनिस्ट्री में बुलाएंगे बीट रिपोर्टर्स को और आपके सवालों का जवाब भी देंगे। देखिए, बात ही होती है, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जब टाइम से पहले खुल जाए ना तो उनका काम खराब होता है। नहीं, आपने सवाल पूछा ना खुफिया। अगर आप इसकी साइनिंग सेरेमनी के हवाले से जो कि माजी की हुकूमतों में भी उसकी कवरेज करवाते रहे हैं और कम से कम ये भैया, हम नहीं चाहते कि आपकी जो इंटरनेशनल बाइंडिंग्स है उसको वायलेट करें। मैं ये कह रहा हूं भैया, ये 2 घंटे पहले साइन हुआ है और उसके इमीडिएटली बाद प्राइम मिनिस्टर ने लाहौर पहुंच के लाइव उनकी कवरेज होनी थी, इसलिए उसके इमीडिएटली बाद इसको टेलीकास्ट कर दिया गया। 2 घंटे पहले ये साइन हुआ है। सो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी को खुफिया रखा गया या क्या किया गया। सवाल ये है कि जब कोई चीज कंक्लूजन पे पहुंचती है तो फिर ही आप उसकी बात करते हैं ना। उससे पहले आप डंडोरा पीटते रहे कि ये हो गया वो हो गया, तो उसका फायदा कोई नहीं होता। बहुत शुक्रिया।